لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد. انشاءاللہ تعالی اس نشست میں اور ممکن ہے آنے والی 2 یا 3 نشستوں میں اللہ رب العالمین کی ایک عظیم صفت النزول، اس سے متعلق انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے. اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے پچھلی 4 نشستوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک عظیم صفت الاستواء علی العرش، اس پر ہم نے مفصل درس دیا. اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس عقیدے پر ہمیں قائم رکھے. تو یہ دونوں جو صفتیں ہیں الاستواء علی العرش اور صفت النزول، ان دونوں صفتوں کا بہت گہرا ربط ہے آپس میں. سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو صفت ہے النزول، اس سے متعلق کتاب و سنت میں یعنی شرعی نصوص میں اور بھی الفاظ وارد ہیں. ایک تو ہے النزول، ایک ہے الہبوط، اور تیسرا لفظ ہے التدلی. یہ تینوں جو صفات ہیں یہ قریب المعنی ہیں، جس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی آنے والے دروس میں ہوگی. ان تینوں صفات سے متعلق شیخ علوی بن عبد القادر السقاف حفظہ اللہ کی جو کتاب ہے صفات اللہ عز وجل الواردۃ فی الکتاب والسنہ، اس میں آپ نے لکھا کہ یہ جو تینوں جو صفات ہیں، کہا کہ فعلیت، خبریت، ثابتۃ بالسنت الصحیحہ. یہ اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں النزول وغیرہ، النزول، التدلی، الہبوط، یہ صفات ذاتیہ میں سے نہیں ہیں، متنبع رہیں. اس پر مزید آگے بھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی. یہ صفات فعلیہ میں سے ہیں اور صفات خبریہ میں سے ہیں، یعنی سمعیہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ سے متعلق قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر نہ ہوتا اور وحی کے ذریعے سے اس پر گفتگو نہ ہوتی، بیٹے نہیں کرنا، وحی سے متعلق اگر ہم کو اس بابت روشنی نہ ڈالی گئی ہوتی، نہ بتایا گیا ہوتا یہ معاملہ، تو ہم عقلی اعتبار سے اس بات کو نہ سمجھ سکتے. تو اس معنی میں یہ کیا ہے، یہ صفت خبریہ ہے. یہ صفات فعلیہ ہے، صفات ذاتیہ میں سے نہیں، صفات فعلیہ میں سے ہیں، اور صفات عقلیہ میں سے نہیں بلکہ صفات خبریہ میں سے ہے. اللہ رب العالمین کا سننا، اللہ رب العالمین کا دیکھنا، یہ سب صفات عقلیہ میں سے بھی ہیں. لیکن یہ اللہ رب العالمین سے متعلق کتاب و سنت میں یہ بات بتائی گئی ہے، اس بنیاد پر اس پر ہمارا عقیدہ ہے. تو ایسے میں اس کا انکار، اس میں تعویل، یہ حقیقت میں اس میں جو خطورت ہے میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری اہم بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی صفات سے متعلق پچھلے 10 سال سے ہم نے جو کئی ایک صفات پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو دروس دیے ہیں، ان سارے صفات میں سے جہمیہ پر اور ان کا جو رنگ دکھتا ہے اشاعرہ میں جو تعویل کرتے ہیں، ان سب کے لیے جو صفت النزول ہے سب سے زیادہ گراں گزرنے والی صفت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق یہ جو صفت ہے النزول سب سے زیادہ بھاری ہے، ان پر سب سے زیادہ ضرب لگتی ہے، ان کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے ان کو اس سے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی صفت النزول کو تسلیم کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی صفت الاستواء علی العرش کو تسلیم کر لیا ہے. اگر اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے تو پھر آسمان دنیا پر نازل ہونے کا کیا معنی ہوگا؟ پھر اس کا کیا مطلب ہوگا؟
تو اللہ رب العالمین کی صفت النزول کو تسلیم کرنا گویا کہ اس بات کی مطلب دلیل ہے، اس میں مسئلہ متفرع ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے الاستواء علی العرش پر وہ ایمان رکھتے ہیں، تبھی صفت النزول پر ایمان رکھنے کا معنی آتا ہے۔ اس لیے صفت النزول جہمیہ کے لیے آگے میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی، امام دارمی رحمہ اللہ کے بقول، ابو سعید الدارمی رحمہ اللہ کے بقول، ابو محمد نے ابو سعید الدارمی رحمہ اللہ کے بقول سب سے گراں گزرنے والی صفت ہے یہ صفت النزول، النزول، الہبوط، اور تیسرا کیا بتایا تھا میں؟ تیسرا کیا بتایا؟ التدلی۔ یہ تینوں قریب المعنی ہیں۔ آج کی اس نشست میں سب سے پہلی بات میں آپ کو یہ جو النزول ہے نا، النزول، بنیادی طور پر النزول کا معنی کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ النزول سے متعلق کتاب و سنت میں اس کا ذکر کہاں ہے، وہ کون سی احادیث ہے، وہ احادیث میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی آنے والی نشست میں۔ آج کی اس نشست میں النزول یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا لفظ۔ عربی زبان کا لفظ ہے تو بنیادی طور پر اس لفظ میں کیا معنی آتا ہے سب سے پہلے ہم اس کو جانیں۔ عرب جو ہے نا، عرب کے پاس النزول کا جو معنی ہے وہ یہی ہے کہ یعنی حقیقت فی الشیء اتیانہ و مجیئہ من علو الی سفل۔ بنیادی طور پر اس کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کا اوپر سے نیچے آنا۔ النزول اس کے اشتقاقات اگر آپ دیکھیں گے عربی زبان میں متعدد معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ بنیادی معنی اس میں رہتا ہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اتیان الشیء و مجیئہ من علو الی سفل، کسی چیز کا اوپر سے نیچے آنا، وہی بنیادی معنی ہے۔ میری بات واضح ہو رہی ہے؟ علامہ احمد بن فارس رحمہ اللہ معجم مقاییس اللغہ میں کہتے ہیں کہ النون والزاء واللام نزل، کہا کہ کلمۃ صحیحہ۔ اس کا بنیادی معنی کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ تدل علی حبوط الشیء و وقوعہ، کسی چیز کا اوپر سے نیچے آنا، یعنی بنیادی معنی ہی یہی ہے، کسی چیز کا اوپر سے نیچے آنا۔ اس کی کچھ استعمالات بھی بتائے احمد بن فارس نے رحمہ اللہ۔ مثلا عربی زبان میں کہا جاتا ہے نزل عن دابتہ نزولا، کوئی شخص اپنی سواری سے نیچے اترا، اپنے جس جانور پر سواری کر کے آیا ہو، کار کے ذریعے سے، سائیکل کے ذریعے سے، ٹو ویلر کے ذریعے سے، کسی بھی گاڑی سے، یا جانور پر سواری کرنا ہو، پرانے زمانے کی بات ہو یا آج کے زمانے میں بھی اگر کوئی بطور تفریح بیٹھتا ہے جانوروں پر، گھوڑے وغیرہ پر، تو اس میں سے عربی زبان میں جب یہ لفظ آتا ہے کہ نزل عن دابتہ نزولا، اس کا مطلب ہے کہ ایک قدم ہی صحیح، ایک بالش تھی صحیح، اوپر سے نیچے اترا نہیں اترا وہ۔ ابھی کیا موسم ہے، بارش پڑ رہی ہے، آپ نے ایک مثال یہ بھی دی کہ نزل المطر من السماء نزولا، بارش کا جو برسنا ہے، آسمان سے جو بارش جو برس رہی ہے، اس میں بھی اوپر سے نیچے آنے کی بات ہے ہی نہیں ہے۔ بات واضح ہو رہی؟ عربی زبان میں کہا جاتا ہے مکان النزل، کیا مطلب؟ ينزل فيه كثيرا، یعنی کسی مقام میں لوگوں کی اکثر آمد و رفت ہوتی رہتی ہے، لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے، اس مقام کو نزل کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ میں ایک مثال کے ذریعے سے آگے سمجھاتا ہوں میں آپ کو انشاءاللہ تعالی۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے النازلہ، اچانک کوئی مسئلہ درپیش آ جاتا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اچانک، النازلہ۔ الشدیدہ من شدائد الدہر تنزل، یعنی کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو اس کا بھی ایک طرح سے ایک آفت کا آنا گویا کہ وہ مقدر ہے، اور وہ ایک فیصلے کے تحت، اللہ کے فیصلے کے تحت یہ چیز واقع ہو رہی ہے۔ اس کا بھی تعلق یہی ہے کہ مطلب ایک اچانک کوئی چیز اس کے اوپر سے آ پڑی، انسان یہی کہتا ہے کہ بھئی کوئی آفت آ گئی ہے، نصر اللہ علیہ والسلام۔ ابھی جو میں نے مثال دی آپ کو مکان سے متعلق، کس سے متعلق؟ مکان سے متعلق۔
کہا جاتا ہے عربی زبان میں مکان النزل. کیا مطلب؟ یعنی وہ جگہ جہاں لوگوں کی اکثر لوگوں کا آنا جانا رہا ہو. اس کو نزل کیوں کہا جاتا ہے آگے میں کچھ قرآنی مثالیں دوں گا آپ کو انشاءاللہ تعالی. عربی زبان میں کہا جاتا ہے طعام ذو نزل. کیا مطلب ہے؟ ذو فضل. تو ذو فضل کا معنی کہاں سے آیا ذو نزل میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی قرآنی آیات کی روشنی میں ابھی اسی مجلس میں. عربی زبان میں یہ بھی بات کہی جاتی ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ یعنی النزول کس کے لیے کہا جاتا ہے؟ حج کے لیے. کس کے لیے؟ حج کے لیے. عربی زبان میں کہا جاتا ہے اذا حج. کیا مطلب ہے؟ نزل یعنی اذا حج. نزل اترنا کس کو کہتے ہیں؟ جس نے حج کیا اس کو. کہاں سے مانا آیا وہ؟ یہ ذرا ذہن میں رکھیں گے تو میں آپ کو کچھ قرآنی مثالیں ابھی دینے جا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی، بات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. آپ غور کیجئے، عربی زبان میں النزل کہا جاتا ہے ضیافت کو. کس کو کہا جاتا ہے؟ کس کو کہا جاتا ہے؟ ضیافت کو، مہمان نوازی کو. کون سا لفظ؟ النزل. قرآن مجید کی ایک سورت ہے سورت فصلت، جس میں اللہ رب العالمین نے کہا نزلا من غفور الرحیم. نزلا من غفور الرحیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی بندے کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، ہم سب کی بخشش کر دے. ہم سب کی بخشش کر دینے کا معنی کیا ہے؟ مطلب اللہ ہم کو نیک بنا دے اور ہماری بخشش کر دے، یہ معنی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مغفرت کا اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں مستحق بنائے. اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہم پر ہو، جو اہل ایمان کے لیے جو رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ رحیم کا معنی ہی وہی ہے جو خصوصی رحمت اہل ایمان کے لیے. تو اس ذات کی طرف سے جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو بخش دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، اللہ ہی کی توفیق سے جو نیکیاں اس کی تھیں اس کی قدر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بقیہ چیزوں کو اس کو معاف کر دیتے ہیں، تو جب جنت میں اللہ داخل کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ ملنے والی چیزیں ہیں اللہ نے اس کو کیا کہا؟ نزول کہا. کیا کہا؟ نزلن. کیا؟ مہمان نوازی. کس کی طرف سے؟ من غفور الرحیم. مہمان نوازی کو نزول کیوں کہا گیا؟ سورۃ الکہف، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات. کیا آیت کریمہ ہے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لهم الجنات الفردوس نزلا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لهم الجنات. نہیں، ذرا دیکھو آیت کہہ رہے کہ میں کہہ دیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لهم نہیں اللہ المستعان. یہاں دیکھیں مصحف، اس کے بعد نہیں ہاں وہی دیجیے، مجھے دے دیجیے. نہیں یہ تو صرف ترجمہ ہے. یہاں مصحف ہے، دیکھیں یہاں پر دیکھیں سورۃ الکہف کی آیت کریمہ ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لهم الجنات الفردوس نزلا. سورۃ الکہف کا جو بالکل آخری حصہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. یہ زبان پہ آیت نہیں آ رہی تھی، نصر اللہ الحافظ والسلامہ. تو کیا آیت کریمہ ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نزلا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس، اور وہاں پر بھی نزلا من غفور الرحیم. یہ تو اہل جنت کے لیے. جب فبشرہم کی بات آتی ہے تو تبشیر کی جو بات ہے وہ تو اہل ایمان کے لیے ہے، جنت کی خوشخبری. کبھی بطور عذاب کے بھی، یہ بولتے ہیں نا ابھی مزہ اڑا، ذوق اس معنی میں، گویا کہ وہ تکریم کے طور پر نہیں، وہ بھی ایک طرح کی تعذیب، وہ بھی ایک طرح کی سزا. چلو اب مزہ اڑا، ابھی دیکھو کیسا ہوگا، دیکھو بولتے ہیں نا وہ چیز. تو اللہ رب العالمین نے کہا سورۃ الواقعہ کے بالکل اواخر میں، اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العالمین نے کہا اسی معنی میں، لیکن اللہ رب العالمین نے اہل جہنم کے لیے کہا
کیا کہا اس میں؟ دیکھو فنزل من حمیم، کیا کہا؟ فنزل من حمیم۔ ابھی جو آیت کریمہ میں نے سورۃ الکہف سے میں نے پڑھی، میں نے آپ کے سامنے، اسی کے قریب میں ایک آیت کریمہ ہے، اللہ رب العالمین نے کفار کے لیے کہا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا من عبادی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ تو دو آیتیں میں نے آپ کو پڑھ کر کے سنائی اہل جہنم سے متعلق، اور دو آیتیں کریمہ میں نے آپ کو پڑھ کر کے سنائی اہل جنت سے متعلق، اور جو خاص کر جو اہل جنت سے متعلق ہے، تو اس میں جو نزول کی جو بات ہے وہ کس کے لیے آئی ہے؟ بتو، مہمان نوازی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نزل کا بنیادی معنی یہی ہے نا کہ اتیان الشیء و مجیئہ من علو الی سفل، تو اس کے اندر کیسا معنی آیا ضیافت کا؟ تو ضیافت کا معنی اس طرح سے آتا ہے کہ اہل علم کہتے ہیں کہ لأن العادہ ان الضیف یکون راکبا، عام طور پر مہمان سواری کر کے آتا ہے، اس کی مہمان نوازی ہوتی ہے، میزبان جو اس کی مہمان نوازی کرتا ہے، لیکن مہمان آتا کیسے ہے؟ عام طور پر سواری کر کے آتا ہے، الاقل بھائی اس کا جو چپل اور جوتا ہے وہ بھی اس کے لیے ایک راکب کی حیثیت ہے، اس کے لیے بھی ایک سواری کی حیثیت ہے، صحیح مسلم کی جیسے کہ حدیث ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ سواری کر کے آتا ہے، پھر جو ہے اس کے لیے وہ چیزیں پیش کی جاتی ہیں، اس کے لیے راحت کی، کھانے پینے کی، اٹھنے بیٹھنے کی، مہمان نوازی کی جو بھی شکلیں ہیں وہ اس کے لیے ہوتی ہیں، لیکن بنیادی معنی آیا نہیں آیا اس کے اندر اترنے کا؟ مہمان نوازی میں یہ بات آئی نہیں ہے، یہ مہمان نوازی میں اس طرح کا اترنے کا معنی آیا نہیں ہے اوپر سے نیچے کا۔ آپ دیکھو کہ نوح علیہ السلام کی جو دعا ہے، جب آپ کشتی میں سوار تھے، اس میں کیا دعا کیا آپ نے؟ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، سورۃ المومنون کی آیت کریمہ ہے، جو دعا ہے نوح علیہ السلام کی۔ آپ نے کیا دعا کی؟ تو آپ نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا؟ اس لیے کہ اس میں بھی اترنے کا معنی ہے۔ متوجہ ہو گئی؟ تو چونکہ ایک شخص کہیں جا کر کے پڑاؤ ڈالتا ہے، ٹھکانہ بناتا ہے، تو گویا کہ وہاں جا کر کے وہ اتر رہا ہے، اپنی سواری پر گیا اور جا کر کے وہاں اترا، اس معنی میں۔ تو چونکہ ایک حاجی مینا میں اترتا ہے، مزدلفہ میں اترتا ہے، عرفات میں اترتا ہے، اس وجہ سے بھی اس کے لیے النزول جو ہے الحج کو کہا گیا، یعنی نزل یعنی اذا حج۔ متوجہ ہو گئی؟ چونکہ وہ اتر رہا، پڑاؤ ڈال رہا ہے وہاں پر، وہ جا رہا ہے سواری کر کے اور اتر کر کے جو ہے مطلب وہاں پر پڑاؤ ڈال رہا ہے، تو المنازل اسی معنی میں متوجہ ہو گیا۔ تو آپ دیکھو کہ عربی زبان میں اس کی جتنے بھی الفاظ، جتنے بھی اشتقاقات ہیں، سب میں اترنے کا، سب میں جو بنیادی معنی ہے وہ یہ ہے کہ من علو الی سفل، بنیادی معنی۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے سورۃ النجم میں، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اصل صورت میں، جس شکل میں اللہ نے آپ کو بنایا، کس کو؟ جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ دیکھا اصل شکل میں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، ایک اور مرتبہ بھی دیکھا جبرائیل کو اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ نزلتاً، کس اعتبار سے دیکھا؟ نزلتاً، کیا معنی نزلتاً کا؟ ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں، صحیح مسلم کی کتاب الایمان میں، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ انا اول هذه الامہ سأل عن ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ امت مسلمہ میں پہلی فرد ہوں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى اس آیت کریمہ سے متعلق سوال کیا تھا۔ میں ہی ہوں، پہلی ہوں، مجھ سے پہلے کسی نے سوال نہیں کیا تھا اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور امام نووی نے باب بھی یہی قائم کیا ہے، باب قول اللہ عز وجل وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول سے جب پوچھا تھا ام عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نزلۃ اخری کیا معنی اس کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ھذا جبریل، یہ جبریل مراد ہے یہاں پر، اور کہا کہ ولم اراہ علی صورتہ التي خلق علیہا الا ہاتین المرتین، میں نے جبرائیل علیہ السلام کو جس شکل و صورت میں اللہ نے ان کو بنایا ہے، میں نے یہی وہ 2 مقام ہیں جہاں میں نے آپ کو اصل شکل و صورت میں دیکھا، لیکن یہاں کس اعتبار سے دیکھا میں نے؟ کہا کہ رأیتہ منحبطا، کیا کہا؟ رأیتہ منحبطا، میں آپ کو اوپر سے نیچے اترتے ہوئے دیکھا،
नज़लतन का माना देख रहे हैं आप, ऊपर से नीचे उतरने का माना आ रहा नहीं आ रहा? कहा कि रअयतुहु नज़लतन, जो कुरान की आयत है उसका माना मफ़हूम खुद नबी बता रहे हैं। उम्मुल मोमिन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा अरबीउल लिसान है, लेकिन एक गैबी चीज़ है ना। क्या माना है इसका? अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रअयतुहु नज़लतन, यानी रअयतुहु मुनहबितन, ऊपर से नीचे आते हुए मैंने देखा। सादन इज़ाम खल्क़ी, अल्लाह ने उनका जो है, जिस तरह से अल्लाह ने उनको बनाया है, जिस शक्ल और सूरत में अल्लाह ने उनको बनाया है, इतना बड़ा जो है मतलब उनकी हैयत है, इतनी वसी है हैयत उनकी कि सादन इज़ाम खल्क़िही मा बैन अस्समाई इलल अर्ज़, आसमान और ज़मीन को अपने लपेट में ले लिए थे वो। अल्लाहु अकबर, क्या बात रहेगी, अंदाज़ा लगा लीजिए। फिर वो ज़ात कैसी होगी अल्लाह सुब्हानहु व तआला, जो जिब्राइल को ऐसा बनाए हैं। बात वाज़िह होगी आपको। नज़लतन का माना तो अन्नुज़ूल में बुनियादी बात ही यही है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जब सिफ़त अन्नुज़ूल कहते हैं तो उसमें बुनियादी बात यही है कि ऊपर से नीचे आना। अल्लाह के लिए कैसे, कमा यलीक़ु लिशानी, उस पर मज़ीद गुफ्तगू आने वाले दर्स में होगी इंशाअल्लाह ताला, जब मैं हदीसें आपको पढ़ करके सुनाऊँगा। अब मैंने एक और भी लफ्ज़ बताया था नुज़ूल के बाद, कौन सा? अल-हुबूत। इब्न फारस रहमहुल्लाह कहते हैं कि अल-हाउ वल-बाउ वत्ता, कहते हैं कि यदुल्लु अला अल-इंहिदार, अल-इंहिदार यानी ऊपर से नीचे आना, लुढ़कते हुए ऊपर से नीचे आना। बुनियादी उसका लुग़वी माना बता रहा हूँ। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, उसमें ऊपर से नीचे आने का ही माना है, लेकिन कमा यलीक़ु लिशानी, इंहिदार उसी का माना। जैसे एक कोई चट्टान होती है ना, पहाड़ से लुढ़कते हुए कैसे आती नीचे, बुनियादी तौर पर वो माना है उसके अंदर इंहिदार का। एक और लफ्ज़ मैंने कहा था अत-तदल्ली, तो उस सिलसिले में इब्न फारस रहमहुल्लाह कहते हैं कि अद्दालु वल्लामु वल्हर्फ अलमुअतल, इसका माना आपने जो बताया वो ये बुनियादी तौर पर इसके अंदर जो माना आता है कि यदुल्लु अला मुक़ारबति शै मा मुदानातिही बिसुहूलतिन व रिफ़्क़िन, बिसुहूलतिन व रिफ़्क़िन, उसमें भी बुनियादी तौर पर यही माना। इसीलिए तफ़सीरुल मुहर्रर लिल कुरानिल करीम में जो उस लजना ने जो काम किया है तफसीरी तौर पर, उसमें उन्होंने जो माना बताया है वो यही माना बताया उन्होंने कि यानी मुक़ारबतुश शै, यानी किसी चीज़ का करीबी होना, यानी दना के माने में, क़ारबा के माने में। बात वाज़िह हो गई। तो कैसे मुक़ारबत, कैसे मुक़ारबत यानी मिन उलू इला सुफ़ल, ऊपर से नीचे किसी के करीब आना। जैसे नीचे कोई आदमी खड़ा है, ऊपर से लिफ्ट नीचे आ रही है, तो उसमें मुक़ारबत की भी बात आ रही है और ऊपर से नीचे होने की बात आ रही है। बात वाज़िह हो गई। तो बहरहाल कुरानी आयात की रोशनी में आपको ये बात बताई गई कि नज़ला का बुनियादी माना यही है। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि वो आयत करीमा ज़ुबान पर नहीं आ रही थी। नसअल्लाहु सलामा, इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फ़िरदौसी नुज़ुला, बकसरत पढ़ी जाने वाली आयत करीमा है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ हम कितने आजिज़ हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की मदद की कितनी ज़रूरत है। नसअल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहरहाल ये एक नशिश थी। आने वाली नशिश में कुछ हदीसें मैं आपको पढ़ करके सुनाऊँगा इंशाअल्लाह ताला। उसकी बाद की नशिस्त में इंशाअल्लाह ताला अहले इल्म की कुछ अक़वाल बताऊँगा, उलमा अहलुस सुन्नह की, कि इसका माना मफ़हूम क्या है। बात वाज़िह हो रही है आपको इंशाअल्लाह। फिर इंशाअल्लाह ताला अन्नुज़ूल इस सिफ़त को लेकर के जहमिया ने फिर उनका जो रंग इख्तियार किया है, अशायरा वगैरह ने, जिनके माहौल में हम रहते हैं, गाली किस्म के जो अशायरा हमारे पास तो हैं ही हमारे माशरे में, तो इनकी जो शुबहात हैं, जिसे वो दलाइल का नाम देते हैं, लेकिन सबसे शुबहात हैं उनके, वो उसका इज़ाला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बारकल्लाहु फ़ीकुम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।